کیا پاکستان میں اب سر عام شیطان کو پوجا جائے گا؟ کیا شیطان کے پجاری اب پاکستان میں سر عام دندنانے لگے ہیں؟ کیا پاکستان میں شیطان کے مجسمے اب سر عام تیار ہوں گے؟ کیا پاکستانی حکام اب شیطان کے پجاریوں کو کھلی چھوٹ دے چکے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان طلحہ سعید قریشی ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک کلپ وائرل ہوتا ہے جس میں دیکھا جاتا ہے کہ بال نامی شیطان کا ایک بڑا مجسمہ تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ کلپ کیا تھا؟ کیسے اس نے دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا کے اوپر آگ لگا دی، کیسے آگ کی طرح یہ کلپ سوشل میڈیا کے اوپر پھیلا، کیسے یہ وائرل ہوا۔ سب سے پہلے یہ کلپ آپ دیکھیے۔ یہ دیکھیے گا، یہ مہران ٹاؤن کرنگی کراچی میں عالمگیر کے پاس یہ ایک شیطانی مجسمہ تیار کیا جا رہا ہے۔ اس کو باقاعدہ کسی پروگرام کے اندر انہوں نے لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہماری انتظامیہ سے درخواست ہے کہ جلد از جلد اس چیز کے بارے میں نوٹس لیں۔ یہ ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کے اندر اس طریقے کی چیزیں کس طرح سے ہو رہی ہیں، اور وہ بھی باقاعدہ پورا ایک مین روڈ چلتا ہوا۔ یہ دیکھیے، پورا ایک مین روڈ چلتا ہوا ہے، اس کے اندر یہ بالکل مین روڈ کے اوپر بنا رہے ہیں، اور اس چیز کا کسی انتظامیہ نے اب تک نوٹس نہیں لیا۔ حیرت کی بات ہے۔ ہماری تمام اداروں سے درخواست ہے کہ براہ مہربانی اس چیز کے بارے میں نوٹس لیں۔ یہ سوشل میڈیا کا کلپ تھا جو کہ آپ نے ابھی ملاحظہ کیا ہماری سکرینز کے اوپر۔ ایک راہگیر نے موٹر سائیکل کے اوپر چلتے چلتے ایک جگہ کے اوپر یہ مجسمہ تیار ہوتا دیکھا۔ سڑک کے اوپر سر عام یہ مجسمہ رکھا گیا تھا تو اس نے رک کر اس کی ویڈیو بنانی شروع کر دی۔ اس مجسمے کے بالکل آگے دو نوجوان موٹر سائیکل کے اوپر کھڑے ہوئے مزید بھی دیکھے جا سکتے ہیں، جن کا سارا دھیان اسی مجسمے کی طرف ہی ہے۔ دونوں نوجوان بھی آپس میں اسی مجسمے کو ہی دیکھ کر اسی کے بارے میں ہی بات چیت کر رہے ہیں، جبکہ ایک نوجوان نے ہاتھ میں موبائل بھی اٹھا رکھا ہے، وہ بھی اپنے موبائل سے اس کی ویڈیوز، اس کی تصاویر بنا رہا تھا۔ یہ جیسے ہی کلپ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوا، یہ آگ کی طرح پھیل گیا۔ اس میں علاقہ بھی بتایا گیا تھا، اس میں شاہراہ کا نام بھی لیا گیا تھا، اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کس جگہ کے اوپر یہ مجسمہ موجود ہے۔ جیسے ہی یہ کلپ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوا، سندھ حکومت بھی حرکت میں آئی۔ سندھ حکومت نے پولیس حکام کو فوری طور کے اوپر احکامات جاری کیے کہ اس جگہ کو فوری طور کے اوپر وزٹ کیا جائے، یہاں سے یہ مجسمہ جو ہے اس کو کنفسکیٹ کیا جائے، اس کو ضبط کیا جائے اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تمام کا تمام معاملہ جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد پولیس حرکت میں آئی۔ پولیس نے چھاپے مارے، اس جگہ کو ڈھونڈا اور یہاں سے یہ مجسمہ برآمد کر لیا گیا۔ اب یہ کلپ آپ جو اس ٹائم پر ہماری سکرین کے اوپر آگے دیکھیں گے، ذرا یہ کلپ ملاحظہ کیجئے۔ یہ وہ کلپ ہے جب اس مجسمے کو اس جگہ سے اٹھا کر تھانے میں پہنچا دیا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ پولیس والے صاحب جو ہیں یہ اپنے حکام کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ جناب مجسمہ پہنچ چکا ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں، کیا رپورٹ کرتے ہیں، ذرا یہ بھی سنیے گا۔ شاہ صاحب، سر دست ہم اسے اٹھا کے لے آئے ہیں یہاں پہ، یہ فوم کا بنا ہوا ہے، اور اس کو لا کے ادھر ہم رکھیں، اور مالک ابھی نہیں ملا اس کو بنانے والا۔ اس پلاٹ میں جہاں سے اس کو اٹھا کے لائیں ایک آدمی ہے جو کہ مجسمے وغیرہ بناتا ہے، اب وہ آ جائے تو پھر پتہ چلے کہ اس نے کس نیت سے بنایا، کیوں بنایا۔ تو سر دست ہم اسے لے آئے ہیں، یہ تھانے کے اندر موجود رکھا ہوا ہے۔ یہ جناب آپ نے کلپ ملاحظہ کیا، اس کے اندر آپ نے سنا کہ یہ جو پولیس والے صاحب ہیں یہ ایک شاہ صاحب کو رپورٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جناب سر دست ہم یہ مجسمہ اٹھا کر لے آئے ہیں، جس بندے نے یہ مجسمہ بنایا وہ مجسمہ ساز ابھی تک نہیں ملا، تاہم اس کی تلاش جاری ہے، اس کو ڈھونڈیں گے تو پتہ لگے گا کہ اس نے یہ مجسمہ کیوں بنایا، اور اس نے یہ مجسمہ جو ہے وہ بنا کر سڑک کے اوپر کیوں رکھا ہوا تھا۔ آخر کیا ایسی ضرورت پیش آ گئی تھی کہ ایسا مجسمہ بنایا جائے، اس کا آرڈر کس نے دیا، کون تھا جس کے کہنے کے اوپر یہ مجسمہ تیار کیا گیا۔ یہ تمام کے تمام سوالات وہ تھے جو کہ جن کا جواب ابھی آنا باقی تھا۔ ناظرین، اس سارے کی ساری چیز کا جواب بھی اب آپ کے سامنے لے کر منظر عام پر آئے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ یہ مجسمہ تیار کیا گیا، آخر کس نے اس مجسمے کا آرڈر دیا، اس مجسمے کا کیا کیا جانا تھا۔ تو ناظرین، یہ تمام کے تمام سوالات جو ہیں وہ آپ کو ضرور دیں گے، لیکن اس سے پہلے اب ذرا یہ کلپ ملاحظہ کیجئے جس کے اندر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ مجسمہ پاکستان کے اندر کیوں تیار کیا گیا تھا، اس مجسمے کو تیار کرنے کے محرکات کیا تھے اور اس مجسمے کے ساتھ کیا کیا جانا تھا۔ یہ تقریباً کوئی 20 سے 21 سیکنڈ کا ایک کلپ ہے۔
ایران کا کلپ ہے یہ، ذرا یہ ملاحظہ کیجئے گا۔ کلپ آپ نے دیکھا ہوگا۔ اب اس کی حقیقت جو سامنے آئی ہے وہ یہ کہ مجسمہ ساز جو ہے یہ بھی پولیس کو ملا، اس نے پولیس کو بیان دیا کہ جناب میں نے آرڈر کے اوپر یہ مجسمہ تیار کیا تھا، میں کوئی شیطان کا پجاری نہیں ہوں، الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں ایسا کچھ کروں گا۔ جب پولیس والوں نے اسے سوال کیا کہ اگر تو بھائی مسلمان ہے تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ شیطان کی پوجا کرے یا کسی کو شیطان کی پوجا کرنے کے لیے اس کو مجسمہ تیار کر کے دے، تو آخر تو نے یہ مجسمہ بنایا ہی کیوں؟ تو مسلمان ہے تو تجھے تو ایسے کوئی بھی مجسمہ سازی نہیں کرنی چاہیے جس سے اس طرح کا نیگیٹو امپیکٹ، اس طرح کی صہونیت جو ہے وہ معاشرے کے اندر پھیلے۔ تو اس نے بتایا کہ جناب ایک تنظیم ہے جس نے مجھے آرڈر دیا تھا یہ مجسمہ تیار کرنے کا۔ یہ جو کلپ میں نے آپ کو پہلے دکھایا ایران کا، اس کے اندر ایسے ہی ایک مجسمے کو ایران میں جلایا جا رہا ہے۔ ناظرین، پاکستان کے اندر بھی اس مجسمے کے ساتھ یہی سلوک کیا جانا تھا، یہی حال کیا جانا تھا۔ چکر یہ ہے کہ یوم القدس آگے آ رہا ہے۔ اب یوم القدس کیا ہے؟ یوم القدس ایران کے اندر 1979 کے بعد سے ہر سال منایا جاتا ہے، جس کے اندر اسرائیلی قوتوں کے خلاف، صہیونی قوتوں کے خلاف احتجاج کیا جاتا ہے، اور جو ایرانی جو بھائی ہیں ہمارے، وہ ہر سال اسرائیل کو کنڈیم کرنے کے لیے یوم القدس کے نام سے جو رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہوتا ہے اس کو مناتے ہیں۔ اب آگے جیسا کہ جمعۃ الوداع آ رہا ہے تو اس کے اوپر ہی ایک اہل تشیعوں کی ایک کمیونٹی کی ایک تنظیم ہے جس نے کراچی کے اندر یوم القدس کے حوالے سے ایک ریلی کا انعقاد کرنا تھا، اور اس ریلی کے اندر اس مجسمے کو جلایا جانا تھا۔ لیکن یہ مجسمہ جلایا جانے سے پہلے ہی سوشل میڈیا کے اوپر ایسا وائرل ہوا، ہر سکرین کے اوپر ایسا نظر آنا شروع ہوا کہ حکام بھی حرکت میں آئے، حکام کو بھی اس کے اوپر ایکشن لینا پڑا، اور حکام نے آخر کار اس مجسمے کو کنفسکیٹ کیا، اور کنفسکیٹ کرنے کے بعد اس مجسمے کو جو ہے وہ تھانے کے اندر پہنچا دیا۔ تنظیم کی جانب سے بتایا یہ گیا کہ جناب والا یوم القدس کے حوالے سے جو ہماری ریلی ہے، ہم نے اس حوالے سے یہ مجسمہ تیار کروایا تھا، اس مجسمے کو وہیں پر جلایا جانا تھا، اس کو نظر آتش کیا جانا تھا، اور لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اس سے پہلے ہی سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیز وائرل ہو گئی، لوگوں نے طرح طرح کا رنگ دے کر جو ہے وہ اس کو وائرل کرنا شروع کر دیا، اس کو چلانا شروع کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد اتنا زیادہ واویلا مچا سوشل میڈیا کے اوپر، اتنے زیادہ یہ معاملات خراب ہوئے کہ پولیس کو بھی حرکت میں آنا پڑا، اور پولیس کو ایکشن لینا پڑا، سندھ حکومت کو ایکشن لینا پڑا، اور اس مجسمے کو وہاں سے اٹھا کر تھانے میں پہنچایا گیا۔ ناظرین، یہ تمام کی تمام ڈیٹیل جو تھیں اس کے حوالے سے ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بھی چیز پوسٹ کرنے سے پہلے یا آگے شیئر کرنے سے پہلے مکمل طور کے اوپر اس کی جانچ کی جائے، اس کو ویریفائی کیا جائے، اور آپ جو انفارمیشن سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کر رہے ہیں یا پھر ری پوسٹ کر رہے ہیں، اگر آپ اس کی مکمل طور کے اوپر جانچ نہیں کریں گے تو معاشرے کے اندر اسی طرح سے سنسنی پھیلے گی، بہت سے لوگ پریشان ہوں گے، طرح طرح کی من گھڑت کہانیاں جو ہیں ان کے اوپر یقین کریں گے، حکام کے اوپر بھی چیخیں گے، چلائیں گے، اور اپنے ارد گرد بھی جو ہے وہ ایسے لوگوں کی تلاش شروع کر دیں گے کہ کہیں آپ کے دائیں بائیں ہی ایسے لوگ موجود تو نہیں ہیں جو کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر ملوث ہونے لگے ہیں۔ تو آج کا یہ ہمارا ویلاگ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان طلحہ سعید قریشی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔